یہ بتائیے ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہیں اور یہ ہو رہا ہے فلاں. انہوں نے کہا صحیح آپ کا جو ہے یہ اس کا سلوشن ہے. پھر وہ آپ کو دوا بھی دیتا ہے اور پھر مشورہ بھی دیتا ہے. سملرلی جب آپ رسول سے مشورہ کر رہے ہیں تو رسول سے جب مشورہ کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے پہلے مشورے سے پہلے تم وہ آگے صدقہ دے دو. تو یہ جو صدقہ رسول کے پاس آ رہا ہے یہ بھی ایک اماؤنٹ آ رہی ہے. ایک اماؤنٹ آ رہی ہے آپ کی نفسیات کی پیوریفیکیشن, یور سائیکالوجی کی پیوریفیکیشن کے لیے. آپ اپنی سائیکالوجی کے مطابق آپ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مجھے کہ سچویشن. وہ آپ کے مشورے ہیں نفسیات کی سکون کے لیے. لیکن جو مال آپ کے پاس آ رہا ہے اتنا پروفٹ, اس کو اس میں سے 20 فکس ہے. وہ جو پروفٹ پہ سے 20 تو وہ دینا ہی دینا ہے, وہ الگ دینا ہے. اور جو مشورہ کر رہے ہیں یہ آپ کو اپنے اس میں سے دینا ہے. وہ اس میں سے نہیں دینا 20 میں سے. جو 20 دے دیا میں نے وہ تو پروفٹ میں سے, تو باقی میرے پاس کتنا بچتا ہے 80 کے اندر میں اپنی زندگی گزاروں گا, چیزیں بھی ہیں سب کچھ کروں گا, اور 80 میں مشورہ کروں گا رسول کو, تو وہ اماؤنٹ میں کچھ صدقہ دوں. اس کا اماؤنٹ نہیں لکھا ہوا, وہ اماؤنٹ قرآن میں مینشن نہیں کتنا اماؤنٹ. وہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ کی پرابلم جو مناسب ہے آپ اس کو ایک اماؤنٹ دے دیں مشورہ کرنے سے. تو میں ابھی تک آپ کو 3 آیتیں میں نے 4 آیتیں جم کرائی ہیں, اس کا میں ریوائز کر دوں, پھر واپس میں آپ کو سچویشنلی پوری آیتیں سمجھاتا ہوں. بیسیکلی ہم نے ابھی تک یہ پڑھا ہے کہ 8 کیٹیگریز ہیں. ان 8 کیٹیگریز کو اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی آپ کو منافع ہو اس منافع میں سے 5واں حصہ یعنی 100 پہ 20 روپیز آپ اللہ اور رسول کو یعنی 8 کیٹیگریز میں زمروں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. اور جو آپ کا 100 میں سے 20 جب دے دیا آپ نے تو 80 بچا. اس 80 میں اگر آپ مشورہ کریں گے رسول سے تو جو بھی آپ مناسب, چاہے 1 ہو چاہے 2 ہو یا ہاف ہو یا کچھ بھی نہیں ہو, یہ بھی ہے سچویشن, اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا. جو جس سٹیٹس کا وہ آدمی اس کے حساب سے وہ دے سکتا ہے تو دے دے, اور اگر وہ بیچارہ کیونکہ ایسے 8 زمرے والے لوگ ہیں جو نہیں دے سکتے تو وہ نہ بھی دیں, مگر جو حیثیت والے ہیں وہ مشورہ کر کے دیں. تو یہ دوسری کیٹیگری آ گئی. تو 2 جمع ہو گئے. تو اب آپ دیکھیے, آپ شروع کی اس پہ آیت پہ آ جائیں. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جو کچھ ہم نے اپنے نوکر پر نازل کیا فرق کرنے والے دن, جس دن 2 جمع ملتے ہیں. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جمع کون سے مل رہے ہیں؟ ایک تو جو لوگوں کا پروفٹ میں سے جو دے رہے ہیں 20 روپیہ جو ان کو جمع, ایک وہ دے رہے ہیں, اور ایک مشورہ جو لوگ کرنے ہیں وہ دے رہے ہیں. تو یہ 2 جمع ہو گئے, 2 جمع ہوتے جا رہے ہیں ان کے پاس. تو یہ اور وہ لکھا ہے وہ انزلنا یعنی اور ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے کے اوپر یوم الفرقان جب ڈویژن ہوتے ہیں فرق کرنے والے دن جب 2 جمع ملتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر شے کا قدرت رکھنے والا ہے. اب نیچے آیت ایک لکھی ہوئی ہے اسی کے نیچے 69 فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَكُلُوا مِمَّا پس کھاؤ اس میں سے جو اچھا حلال ہے جو تمہارے غنم منافع ہے, اور اللہ سے تقوی کرو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس میں اللہ بتا رہا ہے پس کھاؤ, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ پس کھاؤ تم اپنے منافع میں سے حلالاً طیبہ جو حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے. تو جو ہمارا منافع ہو رہا ہے 100 روپیہ ہمیں منافع ہوا, ہم نے بزنس کیا کچھ کام کیا ہمیں منافع ہوا 100 روپیہ, تو جو 100 روپے منافع اگر میں کھا لوں پورا 100 روپیہ تو وہ حلالاً طیب ہوگا. حلال طیب 100 روپے میں نے منافع کمایا ہے 100 روپے کھا لوں میرا حلال ہو جائے گا طیب ہو جائے گا. وہ اس میں سے کون سا حلال طیب ہے؟ 80 جو ہے وہ حلال طیب ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا اس میں سے کھاؤ جو حلال اور طیب ہے غنم میں سے. جو پروفٹ تو تمہارا 100 ہوا تھا لیکن اس میں سے 20 جو ہے وہ تو آپ نے شیئر دے دیا, 80 جو ہو گیا وہ حلال بھی ہو گیا اور طیب بھی ہو گیا پاک بھی ہو گیا. تو یہاں لکھا ہوا ہے فَكُلُوا مِمَّا پس کھاؤ اس میں سے جو غنم تم جو تمہارا پروفٹ ہے جو تمہارا منافع ہے حلال طیبہ جو اچھا ہے اور گڈ ہے طیب ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ تقوی اختیار کرو اللہ کا, ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے.
تو یہ جو 2 آیتوں میں ہمیں اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو جو کچھ تمہارا منافع ہے کسی بھی شے سے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وہ 5واں حصہ اس کا اللہ کا ہے اور رسول کا ہے، پھر کیٹیگریز ہیں. تو اس کے معنی 100 روپے میں سے 80 روپیہ جو ہے وہ ہمارا حلال طیب غنم، اور 20 روپیہ ہے وہ کیٹیگریز کے زمروں کا ہے. یہ ہم کو یہاں تک پتہ چل گیا. اب ہم وہ پہلی جو آیت تھی اس کے پاس جائیں گے، وہاں اور بات پتہ چلے گی. اچھا، اس میں نے آپ کو اس آیت کے 8 کیٹیگریز، جو کیٹیگریز کے بعد میں نے نیچے سمجھانا ہے آپ کو. کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تاکہ دولت تم میں سے جو غنی امیر ہیں انہی کے درمیان دولت گردش نہ کرتی رہے، اور جو رسول تم کو دے بس اس کو لے لو، اور تم کو جس کے بارے میں روک دے بس رک جاؤ، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ شدید تعاقب کرنے والا ہے. اب یہاں پر اس آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ دلوایا رسول کو لوگوں کے منافع سے، اور جو کنسلٹیشنز ہیں اور جو آپ مشورے کر رہے ہیں رسول سے، جو رسول کو پیسہ دلوایا جا رہا ہے، اس کا پرپس یہ ہے کہ تاکہ دولت جو ہے وہ صرف امیروں میں گردش نہ کرتی رہے. یہ وہ آ گیا معیشت کا جو سسٹم ہے، صرف ایک ہی امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، اس کو وہ سرکل کروا رہا ہے 8 کیٹیگریز میں. یعنی جتنے بھی جو ضرورت مند ہیں وہ آپ کے بزنس کے اندر شیئر ہولڈرز ہیں، اللہ کے جو ایمان والے ہیں ان کے شیئر ہولڈر ایمان والے. یعنی ایک آدمی ہے، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، فقیر ہے، جو بھی ہے وہ نہیں کر سکتا، تو آپ کمائیں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہے، آپ کمائیں اور اس میں سے ان کا شیئر دیں، تاکہ دولت جو ہے صرف امیروں میں گردش سے. یہ اللہ نے بتایا کہ یہ پرپس اللہ نے کیوں دلوایا پیسہ. دو ٹائپ کے پیسے رسول کو دلوا کے پھر رسول اس کو بعد میں جیسے رسول کے پاس پہنچ رہی یہ رقم، وہ 8 کیٹیگریوں میں اس کو شیئر کر رہا ہے آگے. تو یہ اسی پرپس کے تاکہ دولت جو ہے اس کی تاکہ یہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید، تاکہ دولت جو ہے وہ تم میں سے جو امیر ہیں، غنی ہیں، ان کے درمیان صرف گردش نہ کرتی رہے، ان کے درمیان ہی نہ صرف گردش کرتی رہے، لوگوں میں یہ سرکولیٹ ہو جائے ان 8 زمروں میں. اچھا آگے دیکھیے اسی آیت میں لکھا ہے، اور جو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو رسول تم کو دے اس کو لے لو، اور جس سے وہ منع کر دے روک دے اس سے رک جاؤ. میں یہاں سوال کروں گا، آپ کی نظر میں کیا رسول دے رہا ہے جو آپ کو لینا ہے، اور جس سے وہ آپ کو روک رہا ہے اس سے رک جائیں؟ کیا ہو سکتا ہے وہ؟ کوئی شخص بتا سکتا ہے؟ جی نہیں، آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں تو رسول کو اللہ تعالیٰ دلوا رہا ہے، کس لیے دلوا رہا ہے؟ لوگوں کو بانٹے گا. اب جب وہ دے رہا ہے، آپ کو دیا بھائی فقیر ہیں، یہ یتیم ہے، جو آپ کو دے دیے وہ لے لیں، آپ جس سے منع کر دیں آپ رک جائیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو آپ نے 15 روپے دیے مجھے 10 روپے دے رہے ہیں. آپ جو رسول دے رہا ہے، جو اللہ نے رسول کیوں دلوایا؟ تاکہ وہ ان کیٹیگریز میں زمروں میں بانٹے گا. تو اب اس میں سے رسول جو دے رہا ہے وہ آپ لے لیں، اور جس سے منع کر رہا ہے کہ نہیں اتنے تمہیں نہیں ملنے چاہیے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو آپ آرگیو نہیں کر سکتے صاحب اس کو اتنے دے دیے، اس کو جو دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. اور ہمارے معاشرے میں اس آیت کو کتنا مس کوٹ کیا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ اتنا آیت کا ایک حصہ، اتنا سا یہ آیت کا حصہ معاشرے میں مس کوٹ کیا جاتا ہے کہ رسول جو دے اسے لے لو، اور جو رسول جسے منع کر دے اس سے رک جاؤ. یعنی رسول کیا دے رہے ہیں؟ احادیث. یہ آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں، اس آیت کا یہ پورشن آؤٹ آف کانٹیکسٹ، سارا پیسہ رسول کو یہ اللہ تعالیٰ نے کون سا جو منافع، جو لوگوں کے منافع ہیں اس کا 20 دلوا رہا ہے، اور جو مشورہ کر رہا ہے رسول سے وہ دلوا رہا ہے، 2 جمع مل رہے ہیں. اور جب اب رسول نے دیا وہ کس کو دے رہا ہے؟ وہ کیٹیگریز کو، زمروں میں سے. اور جس کو منع کر رہا ہے اس سے رک جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ، اور تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے شدید العقاب ہے، یعنی تعاقب کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ شدید تعاقب کرنے والا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول
جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوا رہا ہے کیٹیگریز، وہ واپس جب بانٹ رہے ہیں لوگوں میں کیٹیگریز، تو جو بھی دے رہے ہیں اس کو لے جاؤ، جس سے منع کر جائیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سخت تعاقب کرنے والے. یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. اچھا اب آپ واپس، یہ تو اس آیت کے اندر پوری آیت ہو گئی اب یہ. اب آپ آئیے اس کی نیکسٹ آیت، اسی کی آگے جو میں نے تھوڑی تھوڑی چھوڑ دی تھی، سورہ 59 اس کی 8 آیت. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ صدقات ان فقراء مہاجرین کے لیے جو اپنے دائروں اور اموال سے نکالے گئے، وہ اللہ سے فضل اور رضامندی ڈھونڈتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. اب یہاں پر یہ جو کیٹیگری، جو دوسری یہاں کیٹیگری ڈیفائن ہے، اس میں وہ زمرہ ڈیفائنڈ ہے، جو 7واں ڈیفائن زمرہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے دائروں سے نکالے گئے اور اللہ کی راہ میں وہ ایمان کے دائرے سے بھی نکلے، جو ان کا پہلے ایمان تھا اس کو چھوڑ کے نئے ایمان میں داخل ہو گئے. اور ان کا جو عمل اب زندگی میں کیا ہے، جو اللہ کا فضل اور رضامندی ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہ یعنی ایک طرح سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں. ہر آدمی تو نہیں کر رہا دنیا میں، جو اپنے دائروں سے نکالے جاتے ہیں خاص زمرے ہیں، فقیر ہیں، جو اللہ کی راہ میں کام بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی رضامندی ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی مدد بھی کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں انسانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا کام کراتا ہے، تو کہتا ہے وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں سچے ہیں. یہاں پر اس زمرے کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، ان کا بیہیویئر بیان کیا ہوا ہے کہ وہ کس ٹائپ کے زمرہ ہے. یہ زمرے آگے دیکھیے، وہ جو زمرے جو وہاں پہلے سے ٹھہرے ہوئے ہیں، والذین تبعوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اور یہ صدقہ خیرات ان کے لیے جو ان سے قبل دائروں میں اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ٹھہرے ہوئے ہیں. جو کوئی ان کی طرف ہجرت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں حاجت نہیں پاتے اس میں سے جو ان کو دیا جاتا ہے، اور نہیں ان کے نفوس پر اثر ہوتا ہے، اگرچہ خصاصہ غربت ان کے ساتھ ہو. اور جو کوئی اپنے نفوس کی کنجوسی سے محفوظ ہوا بس وہی فلاح پانے والے. اب یہ دوسری کیٹیگری ہے جو ایمان کے دائرے کے اندر پہلے سے مقیم ہے، وہ ہجرت کر کے بیٹھے ہوئے. ان کا اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کا کیریکٹر، یہ کردار ایسا ہے. اور یہ وہ کون ہے؟ فقیر نہیں، یہ خیال کریں، یہ وہ فقیر مہاجرین ہیں. وہ فقیر مہاجرین ہیں یعنی وہ ضرورت مند حاجت مند لوگ ہیں جو ایمان کے دائرے میں ہجرت کر کے اندر ہیں. وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان کی طرف، یعنی کہ وہ پہلے سے ہیں اور دوسرے ایمان والے فقیر جب وہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، یہ پہلے سے بیٹھے ہوئے مقیم ہیں، ان کو پہلے سے چیریٹی یا صدقہ مل رہا ہے، پہلے سے صدقہ اور چیریٹی مل رہا ہے. اب کوئی اور فقیر آیا ہجرت کر کے ایمان میں، تو اس کو ملنا شروع ہوا، وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس کو. تو یہ اس کو جب مل رہا ہے تو اس سے اس کے خلاف ان کو کوئی وہ خصاصہ نہیں، وہ نہیں ہو رہی، کیا کہتے ہیں، حاجت نہیں ہو رہی ان کو، مطلب تکلیف نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو اب مل رہا ہے. جو رسول دے رہا ہے اس کو اللہ نے کہا ہے رسول جو دے لے لو، جس کو منع کر رک جاؤ. جب ان کو ملنا شروع ہوا تو ان کو کوئی حاجت نہیں ہو رہی، حالانکہ خود غریب ہیں یہ، حالانکہ ان کی کنڈیشن بھی کچھ ایسی نہیں کہ یہ بھی ضرورت مند ہیں، ان کو بھی مل رہا ہے. لیکن جب نئے سچویشن میں آئے لوگ تو ان کو بھی ملنا شروع ہو گیا، تو ان کو ان سے جیلسی نہیں ہو رہی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ، جو ایمان کے اندر ہجرت کر کے جو لوگ آ رہے ہیں اور جو پہلے سے مقیم ہیں، ان کو جب دوسرے جو آئے ان کو جب ملنا شروع ہوا جو رسول نے ان کو دیا تو ان کو کچھ تکلیف نہیں ہوئی اور اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس میں سے جو ان کو دیا جاتا ہے، اور نہیں ان کے نفوس پر اثر ہوتا ہے، ان کی نفسیات پہ اثر بھی نہیں ہوتا، اگرچہ غربت ان کے ساتھ ہو. تو اور جو کوئی اپنے نفس کی کنجوسی سے محفوظ ہوا بس وہی فلاح پائے گا. یعنی ایسے لوگ ہیں سچویشن میں کہ انہیں کنجوسی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے سارا کچھ، لیکن یہ ایمان کے اندر دائرے کے اندر ہجرت کیے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب دوسرے آئے اور جو پچھلی آیت میں یاد رکھیں، جب رسول دے اسے لے لو، جس کو منع کرے رک جاؤ. تو جب ان کو ملنا شروع ہوا، جو ایمان میں ہجرت کر کے نئے لوگ آ رہے ہیں، جب ان کو مل رہا ہے
تو ان کو کوئی حاجت نہیں ہو رہی، ان کے اندر کوئی ایسی فیلنگز نہیں آ رہی کہ ان کو کیوں مل رہا ہے، سمجھے، حالانکہ خود بھی ضرورت مند ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا، فقیر ایمان والوں کا، یہ فقیر ایمان والے ہیں جو اپنے دائروں سے اور اپنے مال سے نکالے گئے. اچھا دائرے میں ایک بتا دوں دائرے سے کیسے نکل رہا ہے اور ایمان سے کیسے مال سے کیسے نکل رہا ہے. ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی آدمی نان مسلم ہو یا ایسا آدمی ہو جس کو جہالت میں اس کو علم نہیں ہے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ کما لیتا ہے اور وہ 20% نہیں دیتا یا نہیں دے رہا. دوسری چیز یہ جو اس کا مال اس کے پاس جمع ہو گیا. اسی طرح ایمان اس کا کچھ اور ہے، کرسچن ہے یا جو ہے، نان مسلم کر لیا. اب جب اس کو آیتوں کی وضاحت ہوتی ہے، جب وہ آیتیں اس پہ وضاحت ہوئی تو وہ جو اس کا پچھلا ایمان ہے اس سے وہ ہجرت کرتا ہے. تو یہ ہو گئی ایمان میں ہجرت، یعنی ایک جگہ ایک خیالات اور ایک سوچ میں وہ رہ رہا تھا، اس سے جب وہ ہجرت کرے گا تو جو وہ ایمان میں ہجرت کیا تو نیا ایمان جو اللہ کی آیت کی بات آئی اس پہ اس کا ایمان ہو گیا، وہ ایمان میں ہجرت کہلاتی ہے. اور دائرے کیا تھا؟ جس دائرے میں وہ رہ رہا تھا. پہلا ایک سرکل تھا میرا، جس سرکل میں آدمی رہتا ہے، ہر آدمی کا ایک سرکل ہوتا ہے جس سرکل میں وہ رہ رہا ہوتا ہے. وہ سرکل اگر آیات نہیں جانتا اس سے ایک سرکل بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ایمان اس کو پتہ چلتا ہے تو اس سرکل سے وہ ہٹتا ہے. تو یہ دائرہ جو ہے اس سرکل کی بھی ہجرت ہو جاتی ہے. تو ایمان کے اندر بھی ہجرت ہو رہی ہے. آپ سمجھیں پہلے کچھ اور ایمان تھا آدمی کا، اب اللہ کی آیت کے ساتھ صحیح ایمان ہو گیا تو اس نے پچھلے ایمان سے ہجرت کر لی. اسی طرح ایک سرکل ہے، جس سرکل میں وہ رہتا تھا اس سرکل سے وہ آہستہ آہستہ ہٹ کے ایمان والوں کے سرکل میں ہجرت کر لی. اسی طرح جو مال تھا اس کے پاس، وہ مال غلط طریقے سے استعمال کیا ہوا تھا، تو بعد میں اس کو پتہ غلط ہو گیا تو اس مال کو اس نے وارڈ آف کر دیا. تو کیا ہوا؟ وہ مال سے بھی اسے نکالا گیا. تو اللہ کہتا ہے اپنے مال سے بھی نکالا جاتا ہے، اپنی ایمان سے بھی نکالا، اپنے ایمان سے. دیکھیے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ یہ صدقہ خیر الفقراء معاوضہ کے جو اپنے دائروں اور اموال سے نکالے گئے، تو مال بھی انہیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے، یا مال کی اس مال کی اہمیت نہیں رہتی جو جس طرح وہ اس اہمیت تھی. تو یہ وہ فقیر مہاجر ہیں جو ہجرت کر رہے ہیں ایمان کے اندر، اور یہ فقیر وہ مہاجر ہیں جن کے مال سے بھی وہ نکالے جاتے ہیں. اور اسی طرح جو مال سے نکالے گئے پہلے سے مہاجر اور ایمان میں جو ہجرت کر چکے ہیں وہ مقیم ہیں، وہ بھی ایسی ہیں، وہ پہلے سے مقیم ہو گئے جو ہجرت کر کے ٹھہرے ہوئے ایمان کے اندر. تو انہوں نے پہلے اپنا مال وال سب چھوڑ دیا جس طرح پہلے کر رہے تھے. اگر اس میں غلط کر رہے تھے تو اس کو چھوڑ دیا، مال سے نکالے گئے. ایمان غلط تھا اس سے نکالے، تو اب اس دائرے میں آ گئے، ایمان کے دائرے میں، یعنی ایمان والے کے سرکلز میں آ گئے. اس طرح وہ مال کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، اور مال کے ساتھ بھی اس طرح ہجرت کر رہے ہیں کہ وہ جو پہلا مال تھا اور یہ جو مال ہے یہ فرق ہو جائے گا. اس طرح وہ نکالے جاتے ہیں. یہاں پر رسول ان کو دے گا پیسے، رسول سے ان کو ضرورت، حاجت مندوں کو، فقیروں کو پیسہ ملے گا. وہ اکارڈنگ ٹو ان کو سچویشن ہی ملے گا، جو بھی رسول دے گا اس کو لے لیں. یہ اس طرح ہے. اچھا اب یہ میں نے اس کے اوپر ہیڈنگ ڈالی ہے، صدقہ خیرات غنیم منافع کا 5واں حصہ جس کو اپنے مال کی زکوٰۃ جواز کرنے کے لیے مندرجہ زمرے میں تقسیم کرنا ہے. یہ جو ہمیں زمرے بتائے اس وقت وہ الگ سے میں نے لکھ دیے ہیں. نمبر 1 اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ابن سبیل اس کے معنی ابن سے راستے کے بیٹوں کے لیے، للفقراء المہاجرین فقراء مہاجرین کے لیے جنہوں نے دائرے اور ایمان میں ہجرت کی ہو، والذین تبعوا الدار والایمان اور وہ لوگ جو دائرے اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ولذی القربہ اور قربہ رشتہ دار کے لیے، والیتامى یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے. اچھا اب یہ ویسے تو میرے خیال سے اللہ کے لیے آپ کس طرح سمجھیں گے؟ یہ جو 20 پروفٹ کا جو 20واں جو وہ ہے شیئر، یعنی 1/5 کو اللہ کو کیسے دیں گے؟ دیکھیں اس دنیا میں جو کام آپ خالصتاً اللہ کے کام جہاں ہو رہے ہیں، خالصتاً مطلب قرآن ہے، جیسے قرآن کی پرنٹنگ ہو رہی ہے، ترجمے ہو رہے ہیں، یہ قرآن پرنٹنگ صرف خالصتاً یہ اللہ کا ہو جائے گا. اللہ کا اور رسول کا جو شعر ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے. مساجد جتنی ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، ہے نا. اور خالصتاً یہ آپ کے قرآن جو پرنٹ ہو رہے ہیں یہ
اللہ اور اس کا رسول، یعنی جو کام اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو رہا ہے. ہمارے یہاں بھی جو کتابیں چھاپے جاتے ہیں اس میں آیتیں ہیں، اور جو قرآن کے لیکچرز ہو رہے ہیں یہ بھی اللہ رسول کا کام ہے. تو یہ میں بتانا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جو کام جہاں پر صرف اللہ اور اس کے رسول کی کام کی جنریشن ہو رہی ہے، اس کے اندر پیچھے کیا کیا چیزیں انوالو ہیں وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے اندر ہو جائے گا. عام طور پہ لوگ صرف مسجد تک محدود کر رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ سمجھتے ہیں صرف مسجد میں دے دو وہ اللہ رسول. اب مثال سے ہمارا یہ ایک سینٹر ہے، اس میں ہزاروں کام کے اخراجات ہوتے ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں. الٹیمیٹلی ایک کتابچہ چھپتا ہے جس کے اندر آیتیں ہوتی ہیں جو آپ کے پاس ہیں اس وقت، یا ہماری یہ سارا اس وقت ویڈیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ پیسے جو ہیں وہ وہاں تک ان کو اللہ کا میسج پہنچ رہا ہے. تو یہ ذریعہ کیسے بنا؟ اتنا انسٹرومنٹس یہ ساری چیزیں لی ہوں گی نا. تو جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں قربت میں، جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں پہلے سے، وہ یہ پیسے شیئر کریں. انہیں پتہ ہے یہ پیسہ ہمارا اللہ رسول کے لیے لگ رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے اکوپمنٹ آ رہا ہے. تو اسی طرح یہ سمجھ لیں جو بھی کام جہاں سے اللہ اور رسول کی بات کو سامنے لایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کتنی بھی چیزیں انوالو ہیں وہ سب اللہ اور رسول کا ہو جائے گا. لیکن کوئی آدمی کہ خالی ٹی وی کی میں لے رہا ہوں یا خالی میں کیمرہ لے رہا ہوں جس سے میں دنیا میں اور کام کروں گا، تو وہ اللہ رسول کے لیے نہیں لیا. یعنی وہ انسٹرومنٹس یا وہ چیزیں یا وہ جگہیں یا مکان یا مسجد یا کوئی بھی کام جو صرف اللہ رسول کے لیے وہ کرا جا رہا ہو، وہ کام جو ہے وہ جو ہے وہ آپ اللہ رسول کے لیے دیں گے. ڈی وی ڈیز ہیں اب ڈی وی ڈی بذات خود نہیں ہے، ڈی وی ڈی نہیں. ڈی وی ڈی پہ کیا ریکارڈ کیا گیا؟ اس میں پیغام کیا ہے؟ اللہ رسول کے لیے آیات ہیں اس میں قرآن کی، اس پہ ایک موضوع ہے، اس پہ ایک بات سامنے آ رہی ہے، تو وہ بھی اللہ رسول ہے. ہر وہ کام میں بتا رہا ہوں جس میں ڈی وی ڈی بذات خود نہیں، یہ کتابچہ بذات خود نہیں، اس میں کیا دیا گیا آپ کھول کے دیں گے، آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں، آیتیں لکھی ہوئی ہیں. ہر وہ کام جس میں اللہ اور اس کی یعنی قرآن یا اللہ کی آیات یا اللہ کی کتاب یا کوئی بھی میٹیریل استعمال کر لیا جائے اس پرپس کے لیے، وہ اللہ اور رسول کے لیے. دوسرا ہے وابن السبیل، راستے کے بیٹے. اب راستے کے بیٹے یہ ہوتے ہیں، راستہ جو اللہ کا سبیل اللہ، ایک تو اللہ کا راستہ ہے، ہمیں پتہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے راستے. تو کچھ لوگ اس راستے کے بیٹے اس لیے کہلاتے کہ اس راستے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، کام کہہ رہا ہوں پڑھنا چاہتے ہیں. فرض کریے ریلیجن کو وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، کہ آپ نے دیکھا ہو کہ بھائی باہر سے دنیا میں کوئی بہت ہی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ان کو لوگ پیسے ویسے دے کے ان کو پڑھوا دیتے ہیں اس کاز کے لیے یعنی اللہ کے کاز کے لیے. کوئی آدمی بچہ وقف کرنا چاہ رہا راستے کے بیٹا، اس کو آپ پڑھوا سکتے ہیں، راستہ کے بیٹا. للفقراء المہاجرین. اچھا اب یہ فقیر مہاجر کون ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو آدمی دنیا میں سارے کام جو بزنس ہے یا جو بھی کام چھوڑ کے اس کام کے لیے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو مدد کرے، رسول کو مدد کرے اور اللہ کے کاز کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے، وہ فقیر. جیسے میں، آپ سمجھیں جیسے کہ جو یہ کام میں لگا ہوا ہوں، تو میں اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہوں. یہ پچھلے 20 سال 18-19 سال سے میں یہی کام میں لگا ہوا ہوں. اور ایسے اور دنیا میں اور بھی فقیر ہونے چاہیے جو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے زندگی وقف کر دیتے ہیں. انہیں فقیر کہا جاتا ہے جو ایمان میں ہجرت کر گئے. تو وہ ایک اور آیت ہے قرآن میں، وہ دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے تو ان کو آپ دیں فقیر مہاجر. اور اسی طرح وہ فقیر جو پہلے سے موجود ہیں، ایک وہ فقیر جو اب جیسے ایک یہ اور بھی کوئی نئے لوگ آئیں مائیگریٹ کریں اسی کام میں اپنی زندگی وقف کر دیں، تو وہ بھی مائیگریٹرز یعنی وہ ایمان میں ہجرت کر جائیں، وہ بھی فقیر. اچھا اور تیسری چیز ہے رشتہ دار. یہ آپ کے رشتہ دار ہیں. ہر فیملی کے ہر کوئی ایسا فیملی میرے حساب سے میری زندگی میں شاید ابھی تک کوئی نہیں آئے، ہو سکتا کوئی ایسے لوگ ہوں کہ ہر فیملی میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ہر قسم کی اسٹیٹس کے لوگ اس کی فیملی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. امیر سے امیر ترین لوگ ہیں اور غریب سے غریب ہیں، تو اور ضرورت مند ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد فیملی خاندان میں. وہ آپ کا رشتہ دار ہے جو ضرورت مند ہے اور آپ کو معلوم بھی ہوتا ہے، بلکہ آپ اس کی شکل دیکھتے یہ آگے مانگنے تو آپ منہ بھی بنا لیتے ہیں استغفر اللہ، یہ تو آیا ہی اب مانگنے آ گیا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو طریقے سے ان کو آپ کے جو رشتہ دار ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کو یہ پیسے آپ دیں، صدقہ دیں، یہ زکوٰۃ جسٹیفائی کریں ان کو دے کے آپ کے فیملی میں جو رشتہ دار ہیں. اب دوسری چیز ہے جناب یتیم. یتیم کون ہے؟ وہ بھی آپ کی فیملی میں یتیم کوئی نہ کوئی مل جائے گا آپ کو، کوئی نہ کہ آپ کے خاندان میں آپ ہی کا فیملی ممبر کوئی یتیم ہو، آپ ہی کا کوئی فیملی ممبر کوئی رشتہ دار میں کوئی ایسا ضرورت مند ہو. اور اگر فرض کری نہیں ہے، ایسا ہے فرض کری نہیں ہے یتیم فیملی، تو آپ کو پتہ ہے اتنے سارے یتیم خانے ہیں نا، یتیم خانے کھلے ہوئے اتنے سارے،
وہاں پر آپ شیئر دے دیں اپنا، سمجھ شیئر دے دیں آپ یقینی سے. اور پھر ہے مسکین. مسکین جو وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بھی سچویشن میں آن کے ٹھہر جاتا ہے. مسکین سکن سے ٹھہر جانا، یعنی دیکھنے میں بالکل صحیح لگ رہا ہے وہ آدمی، اچھا خاصا زندگی مطلب کما سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وقتی طور پہ کسی وجہ سے وہ ٹھہر گیا ہے. مگر اب وہ مطلب وہ بالکل فقیر نہیں ہے، مگر وقتی طور پہ ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ بھی ضرورت مند ہے. تو آپ اگر اس کو پہچانتے ہیں کہ بھائی اچھا خاصا اس کا بزنس چل رہا ہے، یہ نوکری نہیں مل رہی ہے، کام نہیں مل رہا ہے، تو بجائے اس کو یہ کہتے پھریں آپ کہ بھائی تم اچھے خاصے اٹھے کٹے ہو، کیوں نہیں کرتے، وہاں کوشش کرو، یہ کرو. بیوی بھی اس کو خوب سنا رہی ہے، مطلب وہ ٹھہرا ہوا ہے، اس کو پیسہ دینا شروع کر دیں. جو پیسے والے لوگ ہیں، جو بھی ضرورت ہیں، وہ ان کو ٹھہرے ہوئے آدمی کو پیسے دیں. جو ضرورت ایسا ہے کہ ٹھہرا ہوا اس سے نہیں کام چل رہا، نہیں چلتا اس سے، تو وہ پیسہ لے سکتا ہے، وہ پیسہ مانگ سکتا ہے آرام سے. یہ شعر ہے، وہ لے لے. تو یہ میں نے آپ کو وہ زمرے بتائے جو آپ کس میں سے اپنے منافع میں سے، جو بھی آپ کا منافع اس میں سے ان کیٹیگریز میں آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو بس یہ بتاتے چلوں، اللہ اس کا رسول اور فقیر، یہ 3 کیٹیگری یہاں دیے جا سکتے ہیں. اب جو مشورہ جو ہے وہ دیکھیے آپ، سورہ مجادلہ 58 سورت ہے، اس کی 12ویں آیت پہ آ گئے ہم. جو مشورہ کر کے جو صدقہ دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم رسول سے مشورہ کرو پس اپنے مشورے کے لیے صدقہ خیرات جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے آگے بھیجو، وہ تمہارے لیے بہتری ہے اور زیادہ طہارت ہے. پس اگر تم نہیں پاؤ پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو اب یہ میں نے آپ کو آیت پہلے بھی پڑھی تھی، واپس ہم آ گئے اس پہ کہ اگر آپ مشورہ کرتے ہیں، مشورہ رسول سے کیسے کیا جائے گا؟ تو مشورہ رسول سے ایسے کیا جاتا ہے کہ ہم کو سب کو معلوم ہے قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اس کو قرآن مجید میں اللہ نے کہا یہ قول رسول ہے. کلام جو اللہ کی کتاب ہے یہ قول رسول ہے، قول رسول کا کہا ہوا ہے. تو یعنی اگر ہم قرآنی آیات سے اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی مشورہ کریں آیات سے ریلیٹڈ، تو وہ رسول سے مشورہ ہے. یعنی کوئی بھی مشورہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سچویشن کے مطابق ہمیں کچھ پتہ چلے ہم کیا کریں، تو ہم اس سے ریلیونٹ آیات، قرآنی آیات سے دیکھ کے اپنی زندگی اس سے بیٹر کر سکتے ہیں. تو آپ مشورہ کر سکتے ہیں قرآن سے. تو قرآنی آیت جب آپ کو پتہ چل جائیں گی تو وہ کس کا قول ہے؟ وہ قول رسول کریم ہے. تو رسول سے مشورہ ہو جائے گا. تو یہ سمجھ لیں کہ رسول سے مشورہ ہو جائے گا. تو یہ جب آپ کو مشورہ ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ کو آگے بھیجنا ہے صدقہ جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہو. اب ظاہری بات ہے، اب اس میں 8 کیٹیگریز بھی انوالو، ایک میسیج میں تو 8 کیٹیگریز بھی ہیں. تو وہ اللہ اسی میں لکھ دیا اگر تم نہیں پاؤ، یعنی تمہارے پاس نہیں ہے دینے کو، یہ لکھا نا یہاں پر نیچے فلم تجدوا فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. بس اگر تم نہیں پاؤ بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو جو لوگ ظاہری بات ہے اس زمرے کے اندر ہیں، ان کے پاس نہیں ہے تو وہ مشورہ تو کر سکتے ہیں، مگر وہ ان کو وہ نہ دے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مشورہ کریں پھر بھی وہ رسول سے مشورہ کرنے کو نہیں منع کر اللہ تعالیٰ، لیکن آپ مشورہ کریں. لیکن آپ بحیثیت والے ہیں تو آپ اب اس میں یہ اماؤنٹ کی وہ اماؤنٹ نہیں لکھی ہوئی، وہ جو بھی آپ کا دل چاہا آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہو. لیکن جو نہیں دے سکتا وہ نہ بھی دے. آگے لکھا ہے اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم.